اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ اپنا جو کام ہے وہ بلا ناغہ کر رہے ہوں گے۔ بیٹے اسی میں آپ کی بھلائی ہے کہ آپ اپنا جو کام ہے روز کا وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں، بلا ناغہ یاد کرنے کا بھی اور لکھنے والا بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ جی تو بیٹے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ جو ہمارا گزشتہ لیکچر تھا اس میں ہم نے اپنا سبق نمبر 1 ہوم اکنامکس کو سمجھنا کا جز 1.1 پڑھا۔ کل ہم نے 1.1 کا جو باقیہ حصہ رہ گیا تھا اس کو مکمل کیا۔ آگے انہوں نے 1.1 کو ہی مزید انہوں نے چھوٹے حصوں میں بانٹا ہوا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں آج جو ہم اپنا لیکچر شروع کریں گے وہ جز 1.1 کا پہلا حصہ ہے۔ تو یہ کیا ہے 1.1.1 ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے ہوم اکنامکس کے مختلف پہلو اور ان کی اہمیت۔ تو اس ٹاپک میں ہم کیا پڑھیں گے کہ ہوم اکنامکس جو ہے وہ کیسا مضمون ہے اور اس مضمون کے مزید جو آگے اس کے مختلف پہلو ہیں یا یہ مضمون جن مضامین سے مل کر بنا ہوا ہے ان کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں، ٹھیک ہے، اس مضمون کی کیا اہمیت ہے اور آگے یہ مضمون کتنے مضامین کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، کتنے مضامین کو لے کر ایک مضمون بنا ہوا ہے، کتنے مضمون جو ہیں ان کو اپنے اندر اس ایک مضمون نے سمویا ہوا ہے، اور یہ پھر اتنے سارے مضامین کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ایک مضمون کی صورت ہماری زندگی میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اور ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے، یہ سب ہم اس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے۔ ہوم اکنامکس صرف ایک مضمون نہیں بلکہ دراصل یہ 5 مختلف مضامین کا مجموعہ ہے جن میں سے ہر مضمون گھریلو انتظام کے کسی نہ کسی پہلو سے وابستہ ہے۔ یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوم اکنامکس ہے یہ ایک مضمون نہیں ہے، محض ایک مضمون نہیں بلکہ اس میں 5 مضامین کو اکٹھے کر کے 5 مضامین کے ایک مجموعے کو ہوم اکنامکس بنا دیا گیا، اور وہ جو 5 مضامین ہیں وہ ہماری زندگی کے کسی نہ کسی پہلو سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کے کوئی نہ کوئی معاملات کو ہمیں سکھانے اور ہمیں ان کا حل بتانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح، وہ آگے ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلا ہے غذا اور غذائیت۔ اچھا جی، غذا اور غذائیت کیا ہے بیٹے؟ غذا اور غذائیت جس میں ہمیں ہوم اکنامکس میں غذا اور غذائیت کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح کی غذا لینی ہے، ہمیں کس عمر کے بچوں کو کیسی غذا کھانی ہے، کس عمر کے بوڑھے اگر لوگ ہیں تو ان کو کیسی غذا دینی ہے، بیمار لوگوں کو کیسی غذا دینی ہے۔ تو عمر کے لحاظ سے اور ہماری طبیعت کے حساب سے غذا کس طرح کی غذا کا ہمیں چناؤ کرنا ہے وہ اس میں بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور غذا کی اہمیت کیا ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح لباس اور پارچہ بافی۔ لباس اور پارچہ بافی میں کیا بتایا جاتا ہے کہ جو بھی ہم پہنتے اوڑھتے ہیں وہ لباس، پہلی تو چیز یہ بتائی جاتی ہے کہ ہمیں کس طرح کا لباس پہننا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح کا لباس جو ہے ہمارے معاشرے میں قبول کیا جاتا ہے، جس معاشرے میں ہمارا رہتے ہیں ہم وہاں پر کس قسم کا لباس جو ہے وہ پہننا مناسب ہے۔ ایک تو یہ چیز بتائی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے لباس کو پہننا کس طرح ہے، اس کی سلائی کس طرح کرنی ہے، اس کو ہم نے اوڑھنا کیسے ہے، ہم نے جو لباس کا چناؤ کیا ہے وہ ہمیں کپڑا کس موسم میں کیسا لباس پہننا ہے، ہمیں اپنے لباس کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ کپڑا جیسے ہم اپنے لباس کو دھوتے بھی ہیں، استری بھی کرتے ہیں، تو وہ سارے طریقے کیسے، ہمیں کس طرح اپنے لباس کو دیر پا جو ہے وہ محفوظ رکھنا ہے، وہ سب کچھ اس میں بتایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے دیکھا ہو پارچہ بافی، اگر آپ نے پارچہ بافی کسے کہتے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہو ہمارے گھر میں جیسے جو ہم لباس پہنتے ہیں وہ بھی، اور ہمارے گھر میں جو بھی کپڑا بیڈ شیٹ کے لیے یا پردے کے لیے یا اور بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا جو پھول اور یہ جو ڈیزائننگ ساری کی ہوتی ہے وہ سب کیا ہے، وہ سب اسی سے تعلق رکھتا ہے، جو اس پر پھول اور جو ساری ڈیزائننگ بنائی گئی ہوتی ہے وہ اسی میں سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے انسانی نشو و نما اور گھریلو عام۔ اب اس میں کیا ہے، اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے
ایک گھر میں رہنے والے جو مختلف افراد ہیں ان کی عمر میں ایک دوسرے سے فرق ہے. جیسے ایک گھر میں بچے بھی رہتے ہیں، بوڑھے بھی رہتے ہیں، بڑے بھی رہتے ہیں، تو ہمیں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے مختلف جو عمر کے لوگ ہیں، بچے ہیں، جو سب ہیں، تو ان کی عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں ہر ایک کی نشو و نما جو ہے وہ مختلف طریقے سے کرنی پڑتی ہے. تو ہمیں ان سب کی جو نشو و نما ہے وہ مختلف طریقے سے کرنے کا جو سارا ان کی نشو و نما کا طریقہ ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو وہ سب ہمیں اس میں بہتر طریقے سے بتایا جاتا ہے. اس کے بعد ہے آرٹ اور ڈیزائن. آرٹ اور ڈیزائن میں یہاں پر ہم نے پڑھا تھا پارچہ بافی. یہاں پر تو جو لباس پر، کپڑوں پر جو ڈیزائننگ ہوئی ہوتی ہے. آرٹ اور ڈیزائن میں کیا ہے؟ آرٹ اور ڈیزائن میں آپ نے دیکھا ہوگا اسکولوں میں آپ کے مختلف عمارات، دفاتر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت خوبصورت پینٹنگز، یہاں تک کہ آپ کے گھروں میں بہت خوبصورت سجاوٹی جو پینٹنگز لگی ہوتی ہیں گھر کی سجاوٹ کے لیے، ان میں آپ نے دیکھا ہوگا خوبصورت طریقے سے خطاطی کی گئی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت لکھائی سے کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، یا کوئی نہ کوئی پینٹنگ بنائی ہوتی ہے، مصوری جس کو کہتے ہیں، تصویریں خوبصورت سی بنائی ہوتی ہیں. تو وہ سب کا تعلق کس سے ہے؟ آرٹ اور ڈیزائن سے. ٹھیک ہے. اسی طرح گھریلو انتظام اور ماحولیات. اب اس میں کیا ہے کہ ہم لوگ ایک جہاں بھی جس معاشرے میں بھی رہتے ہیں وہاں کا ہمارا رہن سہن، ہمارا پہننا اوڑھنا، ہمارا کھانا پینا بہت سے علاقوں، بہت سے ممالک، بہت سی جگہوں پہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے بیٹے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے مختلف عمر کے لوگ ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو ان کی نشو و نما میں مختلف طریقوں سے کرنی پڑتی ہے. اسی طرح جب ہم ایک ماحول میں، ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کیا ہے کہ وہاں پر ہمیں ماحول کو پہلے سمجھنا پڑتا ہے، اور اپنے ماحول کو بہتر بنانے کا جو ہے ہمیں کس طرح ہمیں اپنے ماحول کو بہتر بنانا ہے. جہاں ہم رہ رہے ہیں ہمیں اپنی وہاں پر صحت کا خیال کس طرح رکھنا ہے، ہمیں اپنے اس ماحول کو کس طرح بہتر انداز میں اچھا بنانا ہے یا خوشگوار بنانا ہے، تو وہ ہم پڑھتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں گے ان سب میں انہوں نے کیا لکھا ہوگا ہے، پڑھتے ہیں اس کو. سب سے پہلے غذا اور غذائیت. یہ شعبہ ہمیں گھر کے تمام افراد کو درکار غذائی ضروریات اور ان کے لیے غذا کی منصوبہ بندی کے بارے میں بتاتا ہے. اس کو پڑھنے سے طالبات انسانی جسم پر مختلف غذاؤں کے اثرات، مختلف بیماریوں میں کھائی جانے والی پرہیزی غذا اور غذا کے اندر پائے جانے والے تمام اہم غذائی اجزاء کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لیتی ہیں. وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں جو غذا ہے اس کے بارے میں کس طرح منصوبہ بندی کرنی ہے. کوئی بیمار ہے تو اس کو کیسی غذا دینی ہے، کوئی بچہ ہے تو اس کو کیسی دینی ہے، بوڑھے لوگوں کو کیسی غذا دینی ہے، یہ سب کچھ اس میں بتایا جاتا ہے. اس کے بعد ہے لباس اور پارچہ بافی. لباس صرف تن ڈھانپنے کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ یہ ہمیں معاشرتی اور سماجی طور پر دوسروں کے لیے قابل قبول بھی بناتا ہے. اس شعبے کے بارے میں معلومات سے علم ہوتا ہے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کی حفاظت کیسے کی جائے، یہ کس ریشے سے بنا ہے، نیز ان کے ریشوں کی بنیادی خصوصیات کے بارے میں بھی آگاہی حاصل ہوتی ہے. اس کو پڑھنے سے طالبات اپنی اور دوسروں کی شخصیت کے مطابق مناسب ملبوسات ڈیزائن کرتی ہیں اور اپنی مہارت کو کمائی کا ذریعہ بھی بناتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے انسانی نشو و نما اور گھریلو عام. ہوم اکنامکس کا یہ شعبہ ہمیں نہ صرف مختلف عمر کے بچوں کی جسمانی، ذہنی اور سماجی نشو و نما کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے بلکہ خاندان کو بہتر طریقے سے چلانے اور گھر والوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے. اس میں کیا ہے کہ ہمیں گھر میں رہتے ہوئے مختلف عمر کے جو لوگ ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، تو ہر کسی کو ہمیں الگ انداز میں لے کر چلنا پڑتا ہے. ہر کسی سے ہمیں بات، ان کے ساتھ رہن سہن ہمیں مختلف رکھنا پڑتا ہے. آگے ہے آرٹ اور ڈیزائن. آرٹ اور ڈیزائن کا مضمون گھر کو سجانے اور عمدہ طریقے سے گھریلو انتظام کو چلانے کی تعلیم دیتا ہے. اس کے علم سے ہم پرانی گھریلو اشیاء کو نیا کر کے استعمال کر سکتے ہیں. رنگ، ڈیزائن، کھانے کو پیش کرنا، لباس اور انٹیریئر تمام میں آرٹ شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے گھریلو انتظام اور ماحولیات. یہ مضمون خاندان کے اقدار و مقاصد، حفظان صحت کے اصول، ماحول کو بہتر بنانے کا نظام، مختلف امراض کی وجوہات اور ان کے بچاؤ کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سارا بیٹا ہم نے کرنا ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو سوال جو ہیں وہ بنوا دیتی ہوں. اس کا جو پہلا سوال ہے وہ ہم بنائیں گے. آپ اس کو اپنی کاپی پر اسی طرح لکھیں گے. پہلے اوپر تاریخ لکھیں گے، جماعت کا کام لکھیں گے، دن لکھیں گے.
عنوان باب 1 ذیلی عنوان آپ کیا لکھیں گے؟ ذیلی عنوان لکھیں گے 1.1.1، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر آپ یہ ہیڈنگ دیں گے ساتھ، یہ ہیڈنگ نہ دے، بس یہ دے دیں 1.1.1، اور پھر آپ لکھیں گے سوالات کون سے بن رہے ہیں۔ اب اس میں آپ بیٹا کیا کریں گے، یہاں پر سوال آپ لکھیں گے غذا اور غذائیت سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، اس کا جواب آپ یہ پورا لکھیں گے اپنی کاپی پر، آپ نے بیٹا یہ سوال جواب لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ لکھیں گے لباس اور پارچہ بافی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سوال بنے گا ہمارا لباس اور پارچہ بافی کسے کہتے ہیں، اس کے جواب میں آپ یہ سارا لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غذا اور غذائیت سے کیا مراد ہے، یہ سوال بنے گا، اس کا جواب یہ پورا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 سوالات آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے، اور یہ جو باقی اس کے پوائنٹ ہیں ان کو بیٹے آپ یاد کر لیں، ان کو آپ لکھیں نہیں، ٹھیک ہے، یا ایسا کریں آپ کاپی پر اس کا آپ کچھ بھی نہ لکھیں، صرف کتاب پر یہ سوالات بنا لیں، غذا اور غذائیت سے کیا مراد ہے، اس کو آپ یہ جواب اس کا یاد کریں گے، لباس اور پارچہ بافی کسے کہتے ہیں اس کا یہ جواب یاد کریں گے، اسی طرح انسانی نما اور گھریلو عام سے کیا مراد ہے، آرٹ اور ڈیزائن کی تعریف لکھیں، اس میں یہ سارا آ جائے گا، اور اسی طرح گھریلو انتظام اور ماحولیات کیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ سارا آ جائے گا۔ آپ ان کو اس طرح مختصر سوالات اپنی کتاب پر بنا کر لکھ لیں بے شک، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ان کو جو ہے چھوٹے حصوں میں یاد کر لیں تاکہ آپ کو بآسانی یاد ہو جائے۔ آپ نے بیٹے لکھنا بالکل بھی نہیں اپنی کاپی پر، جو میں نے لیکچر میں پہلے کہا ہے لکھیں، آپ نے نہیں لکھنا، ٹھیک ہے، آپ نے صرف اس جو ہے جز کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے، اور اس کے یہ جو سوال ہے اسی طرح اپنی کتاب پر نوٹ کر لیں۔ غذا غذائیت سے کیا مراد ہے، لباس اور پارچہ بافی کسے کہتے ہیں، انسانی نشو و نما اور گھریلو عام سے کیا مراد ہے، آرٹ اور ڈیزائن کی تعریف لکھے، گھریلو انتظام اور ماحولیات کیا ہے۔ تو یہ چھوٹے سوال لکھوانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ان کو اگر مشکل لگ رہا ہے تو آپ چھوٹے سوالات کی صورت میں اس کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے، یہ کر لیں، اور اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ آپ کا یہ جو مشقی سوال ہے نا مختصر، یہاں پر مشقی سوال آپ کا غذا غذائیت سے کیا مراد سوال 2، اس کا جواب بھی اسی میں کور ہو رہا ہے، یہ دیکھیں آپ، بلکہ اس پہ صرف آپ دوسرے کا شارٹ یہ بن رہا ہے تو اس کو آپ اسی طرح نشان لگا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ نے لازمی پھر یاد کرنا نا، آپ کی مشق میں بھی آ رہا ہے، کرنے باقی بھی آپ نے یاد ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے، یہی اس میں 5 جو اس کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں یہ سارے آپ نے صرف یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔